بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندرون بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلا جزام۔ یہ اشعار علامہ محمد اقبال کی کتاب ضرب کلیم سے ہیں اور نظم کا نام ہے مرگ خودی، یعنی کہ خودی کی موت۔ خودی کی موت کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو نہ پہچانیں، اپنی پہچان بھول جائیں اور اپنے رب کی خالق کائنات کی پہچان بھول جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خودی کو بھول چکے ہیں۔ اس پوری نظم میں اقبال نے خودی کی موت کا یا خودی کے نہ ہونے کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ خودی کے نہ ہونے سے اہل مغرب کے باطن بھی اندھیرا ہے اور مشرق والے بھی اس کے نہ ہونے سے خیالی اور احمالی سے کوڑ جیسے مرض میں مبتلا ہیں جو بڑا ہی مہلک ہے۔ یعنی کہ خودی کی جب آپ کو پہچان نہیں ہوگی تو آپ کے اعمال صالح وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ کے جو دل کی روشنی ہے اس کو بھی کوئی جلا نہیں ملے گی۔ خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام۔ بے تب و تاب یعنی بغیر تپش کے، بغیر کسی حرارت کے۔ عراق و عجم یعنی عراق اور ایران کا علاقہ، اور عروق عرق کی جمع یعنی کہ رگیں، عظام عظم کی جمع یعنی کہ ہڈیاں۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کے نہ ہونے سے یا اس کے ختم ہو جانے سے یا اس کے مر جانے کے نتیجے میں دیکھا ہے کہ اہل عرب ہوں یا اہل عجم، ان میں کوئی حرارت یا کوئی تڑپ نہیں ہوتی۔ میں نے عراق اور ایران کے جسموں کو بھی دیکھا، یعنی ان ملکوں کے لوگوں کو بھی پرکھا یا دیکھا، ان میں نہ تو رگیں ہیں اور نہ ہی ہڈیاں۔ جب رگیں اور ہڈیاں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم جو ہے وہ بیکار ہے، مردہ ہے اور گل سڑ چکا ہے۔ یعنی کہ خودی کے ہونے سے آپ کی روح کو تازگی ملتی ہے اور ذہن کو نئی راہیں تلاش کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام۔ شکستہ بال، ٹوٹے ہوئے بازو یا پر۔ بال کا مطلب پر ہے، شاہ پر جس کو کہتے ہیں۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو، آشیانہ کہتے ہیں گھونسلے کو۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ہندوستان کی بات کی جائے کہ اس ملک کے رہنے والے ان پرندوں کی طرح ہیں جن کے پر اور بازو ٹوٹ چکے ہیں اور وہ پنجرے میں رہنے کو تو جائز اور پسندیدہ سمجھتے ہیں لیکن اپنے گھونسلوں میں رہنے کو حرام یا برا سمجھتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اہل ہند اپنی غلامی پر رضامند ہیں اور آزادی کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی کوشش جدوجہد نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی وہ اپنے حال میں مست ہیں اور وہ چاہتے ہیں جیسی گزر رہی ہے ٹھیک گزر رہی ہے، انہیں آزادی سے اور غلامی سے کوئی سروکار بھی نہیں رہا۔ خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام۔ پیر حرم، حرم کا پیر یعنی مسلمانوں کا پیشوا یا بزرگ۔ جامع احرام، حاجیوں کے جسم کے دو انسلے کپڑے یا لباس۔ خودی کی موت کا ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا یعنی کہ دینی رہنما حاجیوں کے جسم پر پہنا ہوا احرام تک بیچ کھانے پر مجبور ہیں۔ یعنی وہ اپنے مفاد، اپنی غرض، اپنی شکم پروری کے لیے دین تک کو بیچ رہے ہیں، یعنی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ خودی یعنی خود شناسی سے آشنا ہوتے تو ایسا کبھی بھی نہ کرتے اور اپنی غریبی میں ہی امیری کے مزے لے رہے ہوتے۔ یہ انتہائی مختصر سی تشریح ضرب کلیم کی نظم مرگ خودی سے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ قہاری قہر سے دشمن پر لرز اٹھنے والا، سختی کرنے والا۔ غفاری خطاؤں کو معاف کرنے والا۔ قدوسی فرشتوں کی سی پاکیزگی رکھنے والا۔ جبروت عظمت اور دبدبے والا۔ عناصر عنصر کی جمع، اجزائے ترکیبی، مطلب ایک مسلمان چار عناصر کا ہونا اس میں ضروری ہے۔ پہلا عنصر قہاری ہو، یعنی کہ وہ ہیبت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، ایسی طاقت کہ دشمن اس کو دیکھ کر لرز اٹھے۔
دوسرا عنصر ہے غفاری، وہ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم کے ساتھ پیش آتا ہو اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہو، اور ایسا بھی ہے کہ جب وہ دشمن پر غلبہ پا لیتا ہے تو دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا عنصر ہے قدوسی، اس کی سیرت میں اعلیٰ کردار ہو اور گفتار میں اپنی حرکات اور سکنات میں فرشتوں کی سی پاکیزگی رکھتا ہو۔ اور چوتھا عنصر ہے جبروتی، یعنی عظمت، جلال اور شکوہ میں سب پر فوقیت رکھتا ہو۔ ایک شخص ایمان تو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا سکتا ہے، لیکن عملاً وہ مسلمان اور مومن اس وقت بنتا ہے جب اس میں یہ مذکورہ بالا 4 عناصر اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ ایک شعر کی انتہائی مختصر تشریح تھی۔ میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اے فرشتوں، یاد رکھو کہ عبادت گاہوں میں جو قیمتی پتھر آویزاں کیے گئے ہیں اور قیمتی اشیاء سے ان کی تزئین و آرائش کی گئی ہے، میں ان سے شدید طور پر بیزار اور ناخوش ہوں۔ ان سے بہتر تو یہ ہے کہ میری عبادت کے لیے سادہ سا مٹی کا حرم تعمیر کر دو۔ مراد یہ ہے کہ عبادت گاہوں کی آرائش و تزئین بے معنی شے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں عشق حقیقی کی لگن پیدا کی جائے۔ تصنع یعنی کہ بناوٹ اور ظاہر داری یعنی کہ دکھلاوا تو خلوص و وفا کی ازلی یعنی کہ شروع سے دشمن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد عبادت گاہیں ہیں، ان کی آرائش و تزئین اتنی زیادہ نہ کی جائے کہ اصل مقصد ہی بھول جائے۔ میرا پیغام ملکی سطح پر اسلام کا نفاذ ہے، نہ کہ ظاہری عبادات۔ تہذیب نوی کارگہ شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ تہذیب نوی، نئی تہذیب، کارگہ شیشہ گراں، شیشوں کا کارخانہ، شاعر مشرق، مشرقی ملکوں کا شاعر یا مشرقی ممالک کا شاعر۔ اے فرشتو، یہ بھی سن لو کہ جدید تہذیب جو اس وقت پوری انسانی معاشرے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، شیشہ سازوں کے کارخانوں کی مانند ہے، جہاں ہر طرف شیشے آویزاں ہیں، لیکن کسی شے کی معمولی ضرب سے یہ سب کچھ چکنا چور ہو سکتے ہیں۔ ایسی ناپائیدار تہذیب کو ختم کرنا ضروری ہے کہ جس میں عدم مساوات اور اقتصادی نامواریاں عام ہوں۔ اس کے خاتمے کے لیے لازم ہے کہ شاعر مشرق اقبال کو آداب جنوں سکھا دو کہ وہ اپنے تخلیقی فن کے ذریعے عوام کو مروجہ تہذیب کی بے اعتدالیوں اور خرابیوں سے آگاہ کر سکے، اور یہی طریقہ کار اس تہذیب کو ختم کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اور جب تک یہ تہذیب ختم نہ ہوگی اور نیا نظام اس کی جگہ نہیں لے گا، عالمی سطح پر امن قائم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لوگوں کو مسرت و خوشحالی حاصل ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال کی فرمان خدا فرشتوں سے مکمل ہوئی۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔